الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یبلونکم اللہ، اللہ رب العالمین تمہیں ضرور آزمائے گا بشیء من الصید، شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ، تنالہ ایدیکم، ایسے شکار جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچیں گے، ورماحکم، اور آپ کے نیزے، لیعلم اللہ، تاکہ اللہ رب العالمین جان لے، من یخافہ بالغیب، کہ اللہ کو بغیر دیکھے کون اسے ڈرتا ہے، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شراب کی حرمت کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے احرام کی حالت میں شکار کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ایمان والو، اللہ رب العالمین آپ کو آزمائے گا شکار کے ساتھ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آزمائش تھی۔ پہلے دور کے اندر یہ شکار کا بڑا رواج تھا، آج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ آیات اتاری کہ آپ پر حالت احرام میں شکار حرام ہے، شکار نہ کریں، تو اس وقت حالت کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے دائیں بائیں چھوٹے بڑے شکار ایسے گھوم رہے ہوتے تھے کہ بالکل قریب یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش تھی۔ سے اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر آزمائش ڈالی تھی کہ ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑے، تو باقی دنوں میں مچھلی نہیں ہوتی تھی، ہفتے کے دن مچھلی زیادہ ہوتی تھی۔ اب انہوں نے اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین نے انہیں دردناک عذاب دیا، بندر بنا دیا اور خنزیر بنا دیا۔ اب یہاں صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی اس آزمائش پر پورا اتر گئے تو ان کے لیے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہے، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کی اس آزمائش پر پورے نہ اتر سکے ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو رب تعالیٰ کو دیکھے بغیر اللہ سے ڈرے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور متقین کون ہے؟ پیچھے آپ نے سنا کہ متقین کا ذکر آیا ہے۔ متقین کون ہے؟ متقین وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں اور اللہ رب العالمین پر بن دیکھے غیب پر ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا کیسے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یہ میری مخلوق ہے۔ میرے ابھی پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے ہمیں اس کی وضاحت ملتی ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ فرشتے اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ قرآن کس طریقے نازل ہوا، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کیسے بھیجا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ اللہ رب العالمین کے قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے لگ بھگ 7 لاکھ پیغمبر بھیجے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ رب تعالیٰ کیسا ہے، اللہ رب العالمین کا دیدار ہم نے نہیں کیا، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین کے اس قرآن نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کی شان، صفات، کمالات ایسے ایسے، معجزات ایسے ہیں، تو ہم نے غیب پر ایمان لے کر کے یہ مومنین اور متقین کی صفتوں میں سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں بیان فرما رہا ہے کہ میں یہ پہچاننا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین تو پہلے سے ہی جانتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین مجھے اور آپ پر یہ حجت قائم کر دینا چاہتا ہے کہ روز قیامت آپ اور میں جب جائیں اللہ رب العالمین کے سامنے، تو پھر یہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہ ہو کہ یہ چیز ہمیں معلوم نہیں تھی یا پتہ نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کون اللہ رب العالمین کو بغیر دیکھے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر